امام علی فرماتے ہیں کبوتروں کے پروں کے پڑپڑاہٹ شیطانوں کو بھگا دیتی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ بانو کہتی تھی ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، دنیا میں ہر ضروری بات ماں سے سیکھنے ملتی ہے۔ کسی دوسروں کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکتے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ محبت تو ایک احساس ہے، جس سے ہو جائے بس وہی خاص ہے۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے، جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیر کر بھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ وہ اندر سے مر چکے ہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائے اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں کے لعن طعن کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ زندگی کی لڑائی اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے سے بہترین وقت ہے۔ ہم سب رہتے تو ایک ہی دنیا میں ہیں، لیکن سب کی دنیا الگ الگ ہے۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ کیسے گلے اور کیسے شکوے۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ زندگی محبت کے بغیر ایسی ہے جیسے وہ پیڑ جس میں پھول ہو پر پھل نہیں۔ اگر آنکھ کی بینا بھی ختم ہو جائے تو انسان دن اور رات میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان کا دل اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر فاتر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھائے بھی تو برا نہیں لگتا۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ ایک ہی سمجھنے والا تھا مجھے، ہائے وہ بھی سمجھدار ہو گیا۔ سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے اور انسان جب موقع ملتا ہے جب سانپ بن جاتا ہے۔ درد ہے یا تیری طلب، جو بھی ہے مسلسل ہے۔ خواب جن کے اونچے اور مست ہوتے ہیں، امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں۔ زندگی ہر جینے والے کے پاس نہیں ہوتی۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی دیا۔ زندہ رہنا چاہتے ہو تو موت قیامت ہے اور مرنا چاہتے ہو تو زندگی قیامت ہے۔ جس شخص نے ایک راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیاب کی منزل تک پہنچے گا۔ جو لڑکیاں مائکا بساتی ہے وہ کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ اپنے آپ کو ماضی کے قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، عمر بھر کی سزا نہیں۔ جو مرد آپ کے لیے رو پڑے بس وہ محبت کی انتہا ہے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی اور نہیں چاہ سکتا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا، روتی ہوئی عورت اور ہنستے ہوئے مرد پہ کبھی بھروسہ مت کرنا۔ خاموش اور ثابت قدم رہنا 7 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ مرد کا رونا نفسیاتی کہتے ہیں، ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا۔
جب عید ہوں گی ہم کیا پہنیں گے، چاند سے کہہ دو ابھی تیار نہیں ہیں ہم۔ اے زندگی بار بار رلانا نہ کر، ہر کسی کے پاس چپ کروانے والا نہیں ہوتا۔ یہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں۔ 4 لقمے ہی تو توڑے تھے، میرے بچپن ہی کھا گیا آٹا۔ پیسے نہیں اچھی کمپنی آپ کو خوش رکھتی ہے، مل گئی تو روزی نہ ملے تو روزہ۔ وہ مجھے پڑھا پائے اتنی اس کی تعلیم نہیں، عبادت آپ کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ وہ روٹی چرا کے چور ہو گیا، لوگ ملک کھا کے قانون لکھتے لکھتے۔ عید کے دن جب قریب دیکھے تو میں نے اکثر اداس غریب دیکھے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ کچھ چیزیں بلا وجہ خرید لیا کرو، یہ وہ لوگ ہیں جو بھیک نہیں مانگتے۔ بہت درد لکھتے ہو، کیا خوشیاں چھوڑ کر بھی نہیں گزرے۔ جنت کی چابیاں سڑکوں پر پڑی ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ حج مہنگا ہو گیا ہے۔ اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کو مرضی کے سپرد کر دے تو غم نہیں رہتا۔ ماں اپنے بچوں کو پیار سے یوں مناتی ہے، پھر لیں گے نئے کپڑے، یہ عید تو ہر سال آتی ہے۔ تماشے یہاں سب عشق ہی نہیں کرتا، اس پیٹ نے بھی لی ہے رسوائی بہت۔ جو مجھ سے روز پریوں کی کہانی سن کر سوتے تھے، اب ان بچوں کو میرا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ مرنے والوں کے روتے ہو کیا، بے بسی دیکھو جینے والوں کی۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ میں بھی رہتا ہوں پاس مسجد کے، میں بھی یارب تیرا پڑوسی ہوں۔ 3 آدمی کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتے، وہ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ نمبر 1 جو کسی کا قتل کا ارادہ رکھتا ہو، نمبر 2 جس کے پاس بہت مال دولت ہو اور وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، نمبر 3 ایک وہ جس نے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیا ہو۔ اس تعلق سے لا تعلقی اچھی ہے جس تعلق میں احساس نہ ہو۔ چھوڑنے والے کیا جانے یادوں کے بوجھ کتنے بھاری ہوتے ہیں۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی ان کو تجربہ دے دیتی ہے۔ یہی ہے زندگی، جہاں سے چلے تھے وہیں پر کھڑے ہیں۔ ہر جگہ بیٹھنا اور منہ مارنا کبھی کبھی مہنگا بھی پڑتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کبھی اپنے دوست کو سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ ستم تو یہ ہے کہ کوڑوں میں بک رہا ہوں، میری ماں نے تو مجھے لال کہا تھا۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہارے موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ کاش ایسا روزہ بھی نصیب ہو جس کے سحری مکہ میں اور افطاری مدینہ میں ہو۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات۔ زندگی تیرے سبھی چالے ایک طرف، دکھوں پر حد دینا میرا کمال ہے۔ ہم سب انا کی وجہ سے روٹھے رہتے ہیں، ورنہ ہمارے اندر کا انسان صلاح چاہتا ہے۔ بہترین صبر کی 2 نشانیاں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ حضرت علی نے خالی پیٹ پانی پینے سے کیوں منع فرمایا؟ حضرت علی اس فرمان کو سننے کے بعد آپ کبھی صبح اٹھتے ہی پانی نہیں پیو گے اور دوسروں کو بھی اس بات سے روکو گے کبھی صبح پانی مت پیے،
ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور حضرت علی سے شکایت کرنے لگا، اے علی، میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، اس کا علاج کہیں بھی نہیں ہو رہا۔ حضرت علی نے اس شخص سے یہ بات سن کر کہا، کیا تیرا بیٹا صبح اٹھ کے پانی تو نہیں پیتا؟ اس شخص نے کہا، ہاں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، بس یہی وجہ ہے، کیونکہ صبح اٹھ کے پانی پینا انسان کو ایسے مرض کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اس کا علاج اس دنیا میں نہیں۔ اگر پانی پینا ہے تو جاگنے کے 2-3 گھنٹے بعد پیو۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار ہے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو کم کر دیتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ سمجھدار ہو گیا۔ زندگی حیران کھڑی دیکھتی رہی، ہم اسے جیتے گئے اور جیتے گئے۔ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سیکھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ جسے ساری دنیا دے کر آپ کو موت ملتی ہے، ایسی ساری دنیا دے کر فقیری مل سکتی ہے۔ ایک عورت مرد سے صرف 3 چیزیں چاہتی ہے: مرد کی توجہ، مرد کا وقت اور تیسرا پر عزت۔ جب کوئی تلخ ہونے کے بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ لے اس میں زندگی کی بہت ساری حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ ہم نے چھوڑ دیے وہ لوگ جنہیں ضرورت تھی پر قدر نہیں۔ رنگوں سے ڈر نہیں لگتا، رنگ بدلنے والے لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی زمین فقیروں کے پاس بھی ہوگی۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کر ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ شیخ سعیدہ سے کسی نے پوچھا، کون سی عورت بہتر ہے، پاک دامن یا پھر حسن عورت؟ فرمایا، حسن عورت سے پاک دامن عورت بہتر ہے، کیونکہ حسن عورت صرف ایک زیورات کا ٹکڑا ہے، جبکہ پاک دامن عورت پورا خزانہ ہے۔ محبتیں تو راستے میں ہی کئی کھو جاتی ہیں، لیکن دوستیاں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ ہر انسان دل کا برا اور بے وفا نہیں ہوتا، بجھ جاتا ہے دیا تیل کی کمی سے، ہر بار قصور ہوا کا نہیں ہوتا۔ انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا در اور اللہ کا ڈر۔ جو مرد کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے وہ اسے کسی دوسرے مرد کے لیے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ دل کے رشتے قسمت سے ملتے ہیں، ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ پھر لیں گے کبھی جھوٹے، عید تو ہر سال آتی ہے۔